ہلو السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ٹاپک جو ہے وہ ہے 5 گڈ تھنگس ٹو آف یو کے اینڈ پازیٹیو تھنگس آف یو کے اینڈ 5 نیگیٹیو تھنگس آف یو کے۔ تو پہلے ہم پازیٹیو تھنگس کے بارے میں بات کر لیں گے کہ پازیٹیو تھنگس کیا ہیں، اور اس میں سے آپ سب سے پہلا آ جاتا ہے آپ کا انوائرمنٹ۔ یہاں کا انوائرمنٹ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے یہاں پر برٹش کلچر، جو یہاں کا کلچر ہے اس میں پازیٹیو پوائنٹس کیا کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ہم یہاں کے اسکولنگ سسٹم، یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کے جو کہ یہاں کا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہاں کے جو پازیٹیو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے نیگیٹیو بھی بتاؤں گا۔ اسکولنگ میں جو نیگیٹیو ہے، پازیٹیو زیادہ ہے نیگیٹیو کم ہے۔ اور دوسرا ہے کہ فوڈ، یہاں کی پیورٹی، یہ ہے چوتھا پوائنٹ، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پھر یہاں کی سیفٹی، ورک پلیس کی سیفٹی، اور جو یہاں کا بزنس انوائرمنٹ ہے یا ورک انوائرمنٹ ہے اس میں جو چیزیں پازیٹیو ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور پھر چھٹا، یا پھر آپ اس میں یوں کہہ لیں کہ پانچویں بھی رکھ لیں سیفٹی پوائنٹ آف ویو کے ہی پوائنٹ میں، کہ پولیس یہاں کی کیسی ہے، اس کا بہیو کیسا ہے آپ کے ساتھ، اور پولیس الرٹ کیسی ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ سب سے پہلا ہم پوائنٹ بات کرتے ہیں انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ یہاں کا جو ہے پولوشن لیس ہے، یعنی یہاں کے مطلب ایئر کوالٹی، ایئر انڈیکس اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو ایئر انڈیکس بہت ہی بہترین ایکسلنٹ کوالٹی کا آپ ایئر فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسلنٹ کوالٹی کا ایئر فیل کرتے ہیں، جو کہ آپ کے صحت کے لیے اور آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ پولیوشن نہیں ہے انوائرمنٹ میں۔ دوسرا کلیننس، جو یہاں کی صفائی ہے آؤٹ کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ایز پر ہمارے کنٹریز سے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے آتے ہیں، ان کو تو یہاں پہ بہت زیادہ صفائی کا دکھائی فوراً ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے جیسے انٹر ہوں گے اس ملک میں، آپ کو تین چیزیں دکھیں گی۔ ایک تو یہاں ایئر کوالٹی، جب آپ ایئر انہیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو آپ کو بہتر فیل ہوتا ہے۔ یہاں کی صفائی، یہاں کا انوائرمنٹ، صاف ستھرا انوائرمنٹ۔ دوسرا یہاں کے پارک، روڈس، واکنگ ویز، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا یہاں پہ واکنگ ویز ملیں گے روڈ کے ساتھ۔ روڈ ہے تو چلنے والے کے لیے بہت زیادہ یہاں پر اہمیت دی جاتی ہے چلنے والوں کو، واک ویز۔ تو ہر جگہ واک ویز بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ سائیکل کا ٹریک ہے، تو آپ سائیکل بھی چلانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت سیفٹی دی جاتی ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ جو ویلیو ہے چلنے والے کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سائیکل والے کی، اس کے بعد موٹر سائیکل، اس کے بعد گاڑی، اور اس کے بعد بڑی گاڑی۔ تو چلنے والے کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر آپ زیبرا کراسنگ کر رہے ہوں گے یا کرنے والے ہوں، گاڑی فوراً ہی رک جائے گی، اور ہر جگہ اسٹاپ کا نظام ہے کہ اگر چلنے کے لیے آپ اسٹاپ کریں تو اس وقت وہاں کا ٹریفک رک جائے گا آپ کے لیے، اور آپ کی الگ ٹریک ہے، آپ آرام سے اپنے ہر جگہ فریلی اور وتھ سیفٹی آپ گھوم سکتے ہیں۔ یہ آپ کی واکنگ ٹریک ہے، جو میں نے آپ کو انوائرمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ بتا دیا۔ اور انفراسٹرکچر جو یہاں کا ہے وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، مطلب اگر انفراسٹرکچر کی بات کریں، چاہے وہ گھر ہو یا ورکنگ پلیس ہو، یہاں پہ سب چیزیں ایک بہترین انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں۔ دوسرا پازیٹیو پوائنٹ بات کرتے ہیں یہاں پہ کلچرل، تو یہاں پہ کلچرل جو پازیٹیو پوائنٹ ہے، یہاں پہ جو برٹش لوگ ہوتے ہیں موسٹلی آنیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ہیلپنگ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو ہر چیز میں۔ اگر آپ کو راستہ پوچھنا ہے، کوئی چیز بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ آپ کو بہت طریقے سے ہیلپ کریں گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کس طرح سے آپ کی، بس وہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے آپ کو پوری گائیڈنس ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک ہر جگہ کمیونٹی پارک ہے، قاصر پارک ہے، جو کہ بہترین مینٹین ہے۔ یہاں کا کوڑا کرکٹ کا نظام بہترین ہے کہ ہر ہفتے ایک دن ہوتا ہے جہاں پر کونسل کی گاڑی آتی ہے اور آپ کا جو ڈسٹ بن کے جو کچرا ہے جو لے کر جاتی ہے، جو کہ سیپریٹڈ ہوتا ہے۔ اب اس میں بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہوا کس طرح سے ڈسٹ بن سیپریٹ کی جاتے ہیں، گلاس اور واٹر بورڈ اور فوڈ آئٹم کے نا۔ تو کلچرلی یہاں پر آپ کو یہ پازیٹیو بات لگے گی کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیلپنگ ہیں، آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ دیتے ہیں۔ آپ کی یہاں پہ انگلش اگر آپ تھوڑا سا
نہیں صحیح بول سکتے ہیں، تو آپ کو وہ یہ برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس چیز کو آپ کو تحمل سے آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی بھی انگلش بول رہے ہوں گے تو یہ آپ کی کنوے یا بات کا مقصد سمجھ کے کہ آپ کو جواب دے دیں گے، اور ذرا سا بھی ریئیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ کو تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے۔ اسکولنگ سسٹم یہاں پر بہت ہی اچھے ہیں، یہاں پر آپ کو سیم لیول آف ایجوکیشن آپ کو ہر اسکول میں دی جائے گی، چاہے پرائم منسٹر کا بچہ پڑھ رہا ہو یا پھر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہو، سیم لیول آف ایجوکیشن اور سیم لیول آف سلیبس سب جگہ ایک ہے، آل اوور دی یو کے آپ کو ایک ہی سلیبس ملے گا۔ فیسلٹیز کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر اسکول میں آپ کو بچے کو کچھ سرٹین ایج تک آپ کو بریک فاسٹ اور لنچ فری دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو دودھ اور سیریلز اور جو بھی ناشتے کا آئٹم ہوتا ہے اس میں آپ کو دیا جاتا ہے، اور یہ سب حلال ہوتا ہے۔ مسلم کمیونٹی زیادہ تر رہتی ہے تو وہاں پر زیادہ تر حلال دیا جاتا ہے، اور آپ یہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ویسے نارملی حلال ہی ہوتا ہے، اور جو شیف ہوتا ہے وہ بھی دیسی ہی ہوتا ہے تقریباً جو چیز بناتے ہیں، اور وہاں پر ساری چیزیں گرم کر کے نہیں دی جاتی بلکہ وہاں پر فریش دی جاتی ہے، تو بچے جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں ناشتے میں۔ پھر لنچ کے ٹائم میں آپ کو پیزا، پاستا، کیک، فروٹس، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، بچہ جو چاہے اس میں سے کھا سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے گھر کا لنچ بھی لینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ اسکول سے بات کر کے۔ دوسرا پوائنٹ آ جاتے ہیں کریٹیو ایکٹیویٹیز، یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، کریکولم ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے، یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو مینر سکھاتے ہیں، باہر میں ٹریفک سسٹم بتاتے ہیں، اس میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اسکول میں، جب بچوں کے اسکول کا سسٹم کس طرح سے ہوتا ہے، رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے، کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا یہاں پروسیجر ہے، اس کی فیسلٹیز، تو یہاں پر بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ اسکول میں بچوں کو کروائی جاتی ہیں پریکٹیکل، اور جو ہے ایگزام کا اتنا اسٹریس نہیں دیا جاتا بچوں کو، وہ پریکٹیکلی سکھاتے ہیں اور اسی سے بچے یہاں پر گائڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ بتا دیا فوڈ اور پیورٹی، یہ چوتھا پوائنٹ ہے، آپ جو بھی فوڈ لیتے ہیں وہ پیور ہوتا ہے، چاہے وہ آئل لے لیں یا انڈے، دودھ، بریڈ، جو کچھ بھی آپ خریدیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہوگی جو چیزیں مینشن ہیں وہی چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، نہ کہ آپ کو دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں یا پھر تیل بول کے کچھ اور دے رہے ہیں، مارجرین کہہ کے بٹر پیک میں مارجرین دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ایز کمپیئر ٹو اور ہوم کنٹری یہ چیزیں بہت پیور ہیں، تو کھانے پینے کی چیزیں کے لحاظ سے آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا، یہ آپ کا چوتھا پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سب سے مین پوائنٹ، جو مین کیا کہہ سکتے ہیں، سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے سیفٹی۔ سیفٹی ورک پلیس میں اتنا اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یار کتنا زیادہ یہ سیفٹی پہ بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ سیفٹی پہ لیکچر اور ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو آپ کو میں ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب میں پہلی جاب تھی میری اور وہاں پہ سیفٹی بوٹ ریکوائرڈ تھا، ہائی ویسٹ ریکوائر ہوتا ہے، کہ جو کہ ہائی لائٹڈ جیکٹس ہوتی ہیں جس میں ہائی لائٹرس لگے ہوتے ہیں، جو آپ کو دور سے بھی اگر کوئی گاڑی لفٹر پہ کام کر رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے۔ اور سیفٹی بوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں میں کوئی چوٹ نہ لگے، اگر سے پائلٹ وغیرہ موو کرنے کے لیے، سامان موو کرنے میں آپ کے پاؤں میں کوئی چیز گر نہ جائے، اس لیے سیفٹی بوٹ لازمی ہوتا ہے کوئی بھی ویئر ہاؤس یا فیکٹری میں کام کرنے کے لیے۔ تو وہ میرے ساتھ جو لڑکا آیا تھا نائجیرین تھا، بہت دور سے آیا تھا، اور اس ویئر ہاؤس کو بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ شارٹیج آف امپلائی تھی اور اس کا کام رک رہا تھا، اس لیے اس کو ارجنٹلی کسی نائٹ میں لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کو سیفٹی بوٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو انٹر ہونے نہیں دیا گیا۔ وہ کتنا ہی بولتا رہا لیکن سیفٹی بوٹ کے اندر نہیں۔ اور جب آپ اندر چلے جائیں تو آپ کو سب سے پہلے سیفٹی ڈورز کے بارے میں بتائیں گے کہ سیفٹی ڈورز کہاں کہاں ہیں، ایگزٹ ڈور کہاں سے آگ لگنے کی صورت میں رکھت کی نمبر یا نامی صورتحال میں آپ کو کہاں سے باہر نکلنا ہے، یہ آپ اس جگہ پہ دیکھیں۔ تو سیفٹی لحاظ سے تو اس ملک میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، جتنا کام سے اس سب چیز سے بہت اہمیت آپ کو سیفٹی کے لیے دی جاتی ہے، چاہے آپ کا ورک پلیس ہو یا بزنس ہو۔ یہاں بزنس کرنا اسی طرح سیفٹی وائز ہے کہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو گینگسٹر یا کوئی آپ کا گروپ یا گینگ جو ہے وہ آپ کو دھکے کی بچی یا اس طرح کی کوئی نہیں دے گا۔ آپ یہاں پر بزنس اپنے حساب سے، اپنے اسٹرینتھ کے حساب سے آپ یہاں پہ بزنس کر سکتے ہیں۔
ورک پلیس کی سیفٹی کے بارے میں بات کر لی میں نے. اور دوسرا پلس پوائنٹ یہاں پر یہ ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی مطلب یہاں پر سب انکم کے لحاظ سے بہت زیادہ امیر نہیں، بہت زیادہ غریب نہیں. یہاں پہ ایک ایوریج انکم کے سلیب چل رہا ہے. تو یہ یہاں پر اگر آپ منیمم ویج بھی ارن کرتے ہیں تو آپ ساری بیسک نیسیسٹی آپ کو پرووائڈ ہوں گی، چاہے وہ گھر ہو، چاہے گھر میں ساری فیسلٹیز ہوں، چاہے وہ فریج ہو یا یہ ہو یا گاڑی لینا ہو یا موبائل فون لینا ہو. یہ سب منیمم ویج پہ ایک ویٹر، ویئر ہاؤس آپریٹر یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرنے والا وہ آپ کو لے سکتا ہے. مطلب کوئی بھی چیز آپ کو خرید سکتا ہے ان منیمم ویج پہ. اس منیمم ویج پہ آپ گھر بھی چلا سکتے ہیں. اور سیونگ تھوڑا کرنا مشکل ہوگا، لیکن سم ہاؤ لوگ کر لیتے ہیں، ایکسٹرا کام اوور ٹائم کر کے سیونگ کر لیتے ہیں. لیکن جیسا پاکستان میں جس طرح کا منیمم ویج طے کیا گیا ہے اس میں گزارا نہیں ہو سکتا ہے. لوگ نہیں گزارا کر سکتے. لوگوں کو اپنے کھانے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو رہائش میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے پرائز، کیونکہ وہ سیو نہیں کر سکتے یا پھر ان کا انکم میٹ نہیں کرے گا، وہ قرضوں میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایکویلٹی یہ ہے کہ منیمم ویج والا بھی بہت ساری تقریباً ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے. اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، یہ ساری چیزیں بیسک نیسیسٹی میں آتی ہے جو کہ اس کو پرووائڈ ہوتی ہے. اور یہاں پہ بہت زیادہ آپ امیر نہیں ہو سکتے. میرا سپروائزر یا مینیجر کی سیلری میرے سے زیادہ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ زیادہ اوپر ہوگی. یا بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ مارجن نہیں ہوتا ہے کہ جیسا کہ پاکستان یا انڈیا کلچر میں ہے کہ ایک ورکر کی سیلری 25-30 ہزار روپے ہے اور مینیجر کی سیلری 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے ہے. یہ تو سینس نہیں بنتا. 25 ہزار والا کیسے گزارا کرے گا جب 2 لاکھ والا دیکھنا ساری کام کرا. تو مطلب یہ سی چیزیں پلس پوائنٹ ہے. پھر میں آپ کو نیگیٹو پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں.